السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ میوزک کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، آج کل ہمارے معاشرے میں گانا بجانا، ڈھول ڈھمکے، ان سب چیزوں کو یہ چیزیں بہت ایک تو عام ہو چکی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس کو لوگ گناہ کی کیٹیگری میں لاتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارا کتنا ٹائم گزر جاتا ہے گانے سنتے ہوئے، کانوں کے اندر ہیڈ فون لگا کے اور مزے سے سنتے ہوئے گانے، اور یہ اس قدر تیزی سے لے جاتا ہے انسان کو گندگی کی طرف۔ یہ گانا بجانا اس قدر انسان کے دل کو خراب اور میلا کر دیتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح تباہ کرتا ہے انسان کو تو ہم کبھی دیکھ ہی بھی نہ اس طرف۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اسے سنے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈیلے گا۔ اور دیکھیں یہ کتنی ہی یہ بڑی ایک بات ہے کہ ہم مطلب دنیا میں ہمیں ایک کانٹا بھی اگر چپ جائے تو ہم وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کریں کہ ہم کس طرح پھر برداشت کریں گے اس چیز کو کہ ہمارے کانوں میں جب سیسا ڈالے گا اللہ تعالیٰ تو ہم مطلب سکون میں ہوں گے اس دن۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے اسپیشلی اس حدیث کو سامنے رکھ کے اور دیکھیں کہ اگر آپ یہ نہ بھی سوچیں کہ ہم موسیقی کو اس لیے چھوڑیں کہ حرام ہے، مطلب حرام والی چیز کو اگر ہم نہ بھی دیکھیں نا تو آپ اس چیز کو تو دیکھیں، ہم یہ سوچیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تو ہم کیوں کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند تو ہم چھوڑ دیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بات کا سوال کریں گے ہم سے کہ میں نے جو تم لوگوں کو سماعت دی تھی، اتنے پیارے کان دیے تھے سننے کے لیے، تو ان سے کیا یہی چیز کی تھی، یہی فضولیات تم نے دنیا میں کی تھی، یہ فحش گانے اور یہ چیزیں تم نے سنی تھی؟ تو اس لیے چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت معذرت کے ساتھ میں ان لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ موسیقی روح کی نہیں، موسیقی تو بد روح کی غذا ہے۔ جی بالکل، موسیقی بد روح کی غذا ہے، کیونکہ کبھی بھی روح کی غذا جو ہے وہ موسیقی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، روح کی غذا نماز ہو سکتی ہے، روح کی غذا تلاوت قرآن ہو سکتی ہے، روح کی غذا نعت ہو سکتی ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی روح کی غذا موسیقی نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیقی دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے، نفاق کو جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ تو جب ہم موسیقی سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اتنے جلدی نفاق پیدا ہوتا ہے، جس طرح پانی جو ہے وہ کسی بھی سبزے کو اگانے میں مدد دیتا ہے، یا جس طرح سے جس جلدی سے اگاتا ہے نا سبزے کو، تو اس طرح یہ نفاق پیدا کرتا ہے اس جلدی سے، یہ جو گانا بجانا ہے۔ تو خدا را اس نحوست سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں، اور اصل جو انسان ہے، اصل جو مومن ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، وہ تو خود جو ہے وہ بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی اچھی بات کی تلقین کرتا ہے اور برائی والے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مطلب زیادہ سے زیادہ ہمیں جہاں تک ہو سکے پاسبل ہو، ہم وہاں تک جو ہے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو بھی ہم دیکھیں کہ اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو۔ اور یقین جانیں، آپ جب کوئی کام اللہ کے لیے، کوئی کام
یا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ ترک کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہت بہترین عطا کر دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی اس طرح کی چیز عطا کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ ایسا دے دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی، آپ کو وہاں سے عطا کر دیتے ہیں، آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام چھوڑنا، لوگ تو کبھی قدر نہیں کرتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب بھی ہے یہ عمل کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کے ناپسندیدہ کام چھوڑ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے یہ بات، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کام چھوڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مزید برائیوں سے نکالتے جاتے ہیں، نکالتے جاتے ہیں، نکالتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ نکلیں اس چیز سے، اور یہ بہت ایک ہمارے معاشرے میں ایک گندی چیز ہے، بے حیائی والی چیز ہے، ہمارے دل کو میلا ترین کر دیتا ہے ہمارے دل کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، بس کسی بھی نیک کام کے لیے، کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے، کسی بھی نیکی کے کام کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم توفیق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں۔ جب ہم توفیق ہی نہیں مانگتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا توفیق دیں گے؟ مانگا کریں توفیق ہر بات کی، گناہ کو چھوڑنے کی اور نیکی اپنانے کی۔ بے شک لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ قوت دے نیکی کرنے کی یا گناہ سے بچائے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہی چاہے تو توفیق دے نیکی کرنے کی، اور اللہ ہی چاہے تو گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ اپنے رب کو پکار کے تو دیکھیں، آپ اپنے رب کے آگے ان چیزوں کی التجا کر کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوٹ رہی یہ چیز، چھڑوا دیں، آپ ہی نے چھڑوانی ہے۔ وہ اپنے بندوں کی التجائیں سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔